چلیں آج معاشیات کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم تصور کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ لکیر جو مفت میں ملنے والی چیزوں کو ان چیزوں سے الگ کرتی ہے جن کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، معاشی بمقابلہ غیر معاشی اشیاء۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ زندگی کی بہترین چیزیں مفت ہوتی ہیں، پر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا سوال ہے، لیکن معاشیات اس کا ایک بہت واضح اور ٹیکنیکل جواب دیتی ہے۔ تو معاشیات کا جواب ایک بہت ہی بنیادی تقسیم سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے قدرت کے تحفے اور دوسری طرف ہے انسانی محنت کا پھل۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ معاشیات کن چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے اور کن کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدرت کی فراوانی کی، یعنی غیر معاشی اشیاء کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یوں سمجھیں بغیر کسی کوشش کے ملتی ہیں۔ تو یہ غیر معاشی اشیاء اصل میں ہیں کیا؟ دیکھیں، سیدھے سادے لفظوں میں یہ قدرت کی وہ نعمتیں ہیں جن کے لیے نہ تو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد یا کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ فطرت کے مفت تحفے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دیکھتے ہیں جو بالکل سامنے کی ہیں، جیسے کہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، سورج کی روشنی جو ہمیں گرمی اور توانائی دیتی ہے، اور قدرتی ذرائع سے ملنے والا پانی۔ یہ سب غیر معاشی اشیاء ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، چونکہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی معاشی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اس لیے یہ چیزیں معاشیات کی بحث کے دائرے سے ہی باہر ہو جاتی ہیں، یعنی ماہر معاشیات ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ چلیں اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، محنت کی قیمت، یعنی معاشی اشیاء کیا ہوتی ہیں۔ یہی وہ اشیاء ہیں جو دراصل پورے علم معاشیات کا مرکز ہیں۔ معاشی اشیاء کی تعریف بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں معاشی جدوجہد اور قیمت ادا کیے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہاں دو شرطیں ہیں، کوشش اور پیسہ۔ ہماری روزمرہ کی زندگی تو ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر خوراک، کپڑے، سائیکلیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان اشیاء کی طلب ان کی رسد یعنی سپلائی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب جتنی یہ چیزیں دستیاب ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ انہیں چاہتے ہیں۔ معاشیات کی زبان میں اسی کو کمیابی یا اسکیرسٹی کہتے ہیں۔ آئیے اب ان دونوں تصورات کو اور بھی واضح کرنے کے لیے ان کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے فرق کو سمجھنے کا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ حصول کے لحاظ سے غیر معاشی اشیاء کے لیے کوئی جدوجہد نہیں چاہیے، جبکہ معاشی اشیاء کے لیے جدوجہد لازمی ہے۔ قیمت کے لحاظ سے ایک مفت ہے تو دوسری کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، رسد اور طلب کا تعلق۔ غیر معاشی اشیاء میں رسد طلب سے بہت زیادہ ہے، جبکہ معاشی اشیاء میں معاملہ الٹ ہے، طلب رسد سے زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں تصورات بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ فرق ہمیں معاشیات کے حقیقی مقصد اور اس کی توجہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اصل میں معاشیات کا پورا علم ہی کمیاب وسائل کے انتظام کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اسی بات کا مطالعہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے بانٹتے اور استعمال کرتے ہیں جن کی طلب ان کی رسد سے زیادہ ہے۔ اگر اس پوری بحث سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، سب سے اہم نقطہ ہے معاشی جدوجہد کی موجودگی۔ یہی وہ کسوٹی ہے جو ایک معاشی شے کو غیر معاشی شے سے الگ کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال، کیا کوئی غیر معاشی شے معاشی بن سکتی ہے؟ ذرا سوچیں، بوتل میں بند پانی کے بارے میں، یا پھر آلودہ شہروں میں صاف ہوا کے سلنڈرز کے بارے میں۔ قدرت کے مفت تحفوں پر آخر کب اور کیسے قیمت کا ٹیگ لگ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔